جس کے سینے میں بسا اللہ کا قرآن ہے، داخلہ جنت کا اس کے واسطے آسان ہے۔ تباہی نہ روک پاؤ گے، تم اپنے گھر کی تباہی نہ روک پاؤ گے۔ کوئی جو کفر کا سامان بن گیا گھر میں، تمہارے 10 کو وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ جو ایک حافظ قرآن بن گیا گھر میں، جو ایک حافظ قرآن بن گیا گھر میں، اللہ رب العزت اس طرح کے نظارے ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں دکھائے اور حفاظ کرام ہمارے بیچ پیدا ہوتے رہیں۔ اس کے بعد میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، حضرت مولانا محمد آفتاب عالم ندوی صاحب، مبلغ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا پر ہی جلسے کا اختتام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، وقال اللہ تبارک وتعالی، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وقال الله تبارك وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال الله تبارك وتعالى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نفع دینی دیکھ تو، دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، مرضی رب دیکھ تو، اپنی مصلحت کوئی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، قدرت حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ۔ اللہ کے محبوب بندوں، سب سے پہلے میں رب حقیقی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور ہم نے اور آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اے اللہ انسان بنا دے۔ اللہ نے بغیر مطالبے کے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا۔
اللہ نے ہمیں آپ کو ایمان والا بنایا. اس دھرتی پر پوری دنیا میں اگر اللہ کو کوئی عمل پسند ہے تو وہ ایمان کے ساتھ پسند ہے. اللہ کو اس دھرتی پر وہ انسان پسند ہے جو ایماندار ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، سچ بولنے والا ہو، جھوٹ سے بچنے والا ہو، غیبتیں نہ کرنے والا ہو، ایک دوسرے کو آگے بڑھا رہا ہو. ایمان کی روشنی میں اللہ کو یہ بندے بہت پسند ہیں. آج ابھی آپ نے دیکھا، میں نے ابھی عزت مآب علی وقار حافظ نور الحسن صاحب مدد ذلہ العالی سے میں نے پوچھا کہ یہ 8 بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، یہ آپ کا مدرسہ کب قائم ہوا ہے؟ یہ آپ کا مدرسہ کب قائم ہوا ہے؟ آپ فرمانے لگے 2 سال ہوا ہے. کتنا میرے بھائیوں، کتنا آپ بتائیں سب؟ 2 سال. پھر آگے میں نے کہا کہ 2 سال مدرسے کو قائم ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور ایک بات یہ بھی سنی کہ یہ 8 بچے حافظ قرآن ہو گئے، لیکن حافظ صاحب گاؤں کے کسی دروازے پر نہیں گئے. حافظ صاحب گاؤں میں کسی کے دروازے پہ نہیں گئے کہ آپ مجھے کچھ دے دیجئے. آپ اللہ کے محبوب بندوں کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے. حافظ صاحب نہیں گئے. اس وجہ سے نہیں گئے کہ آپ امیر ہیں، اس وجہ سے نہیں گئے کہ آپ میں کچھ بڑائی ہے، آپ اس وجہ سے نہیں گئے جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پوری بحسن خوبی اللہ کی رضا کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے. بقیہ نظام اللہ بناتا رہے گا. نظام اللہ بناتا ہے. میرے بھائیوں، جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ غیبی مدد فرماتا ہے. اللہ کلام اللہ میں فرماتا ہے بندوں متقی بن جاؤ، ہم غیب سے تمہاری مدد کریں گے. بندوں تم مومن کامل بن جاؤ، ہم تمہاری غیبی مدد کریں گے. بندوں تم اخلاص والے بن جاؤ، ہم تمہاری غیبی مدد کریں گے. بندوں تم ایسے بنو کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے پیروں سے، تمہارے جسم سے اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے قلم سے، تمہاری سوچ سے، تمہاری فکر سے، تمہاری طاقت سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اگر تم ایسے ایمان والے بنو گے تو ہماری مدد تمہارے ساتھ. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد، ہم ایک گندے نطفے سے پیدا ہوئے انسان ہم اللہ کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، ہم اللہ کی کہیں مدد کر سکتے ہیں؟ کہاں وہ نور والا، کہاں ہم گندے نطفے سے پیدا ہوئے انسان، دن بھر میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرنے والے ہم انسان، ہم اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کیسی مدد چاہتا ہے. اور خالی مدد ہی نہیں بلکہ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ کیا ہے؟ کیا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، میرے بھائیوں سن لو، میرے بھائیوں سن لو، اگر ایمان کی روشنی میں چلو گے تو اللہ کی مدد کر رہے ہو. اگر اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہو تو اللہ کی مدد کر رہے ہو. اگر اپنے دل کو پاک رکھ رہے ہو تو اللہ کی مدد کر رہے ہو. اگر شوہر و بیوی والے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہو تو اللہ کی مدد کر رہے ہو. اگر ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد کر رہے ہیں. اگر میرے بڑے بھائی ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا اکرام کر رہا ہے، وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. بڑا چھوٹے پہ شفقت کر رہا ہے، وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. کبھی ہم کو غصہ آتا ہے، ہم اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. اے پیارے انسانوں، اگر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، اپنے ساتھ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے جاتے ہیں، وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. اگر ہم باہر نکلتے ہیں، دو لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے میرے بھائی جھگڑا ایک دوسرے سے نہ کرو، جھگڑا شیطان سے کرو، جھگڑا گناہوں سے کرو. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ اللہ کی مدد کریں، ہم آپ اللہ کی مدد کریں. تو اس لیے جب ہم آپ اللہ کی مدد کے لیے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ فرما رہا ہے اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور بھلے اعمال کر رہا ہو اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر رہا ہو، ایمان والوں میں شمار کر رہا ہو. میرے بھائیوں، اللہ کی طرف بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آج لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. یاد رکھنا، جب انسان اپنے پیدا کرنے والے سے جڑے گا، جب انسان اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرے گا، جب انسان اپنے پیدا کرنے والے کی تعریف کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جرائم کم ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ لڑائیاں کم ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ نفرتوں کی دیواریں ختم ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرے میں پریم، ایک دوسرے میں محبتیں پنپنے لگیں گی. ایک آدمی دوسرے آدمی کا حق دینے لگے گا. اگر قرضہ لیا ہے کسی سے تو اس کے دل میں ہوگا کہ اس کا قرضہ ادا بھی کرنا ہے، وہ اللہ نہ کرے. اگر کبھی اس کی زبان سے سخت جملے نکل جائیں گے تو پھر وہ اس سے معافی بھی مانگ لے گا. یہ سب کام کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ وہ جانتا ہے ہم کو اپنے پیدا کرنے والے کے پاس پہنچنا ہے، اور پیدا کرنے والا ہم سے پوچھے گا بتا بندے تو نے زندگی پوری کیسی گزاری، کس کے نقش قدم پہ چلا، کس سے ڈرا اور کس کا نام لے کے آگے بڑھا. بتا میرے بندے تو نے جوانی کہاں گزاری، بتا میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا، بتا میرے بندے تو نے مال کہاں خرچ کیا، اور بتا میرے بندے جو کچھ تیرے پاس علم تھا اس پر تو نے کیا عمل کیا. بھائیو بتائیے، جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو یہ خیالات پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ خیالات پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور جب ڈرنے کی بات آتی ہے تو ڈرنا کیسے چاہیے؟ میرے بھائیو، ڈرنے کی بات آتی ہے، اللہ کا شیر ہے معاذ اللہ. ہم کیا اللہ کو شیر سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ کہ ہم ڈر گئے، شیر آیا ہم ڈر گئے؟ نہیں،
اللہ والوں نے ایک مثال دی ہے، اللہ والوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک نوکر ہے اور اس کا مالک ہے۔ نوکر اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے، نوکر اپنے مالک کا بڑا خیال رکھتا ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، تو مالک بھی کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ نوکر کا بھی خیال رکھتا ہے، نوکر کو پوری کی پوری تنخواہ دیتا ہے۔ تنخواہ دینے کے ساتھ ساتھ مالک کیا کرتا ہے کہ نوکر بیمار پڑ جائے تو مالک اس کی مدد کر دیتا ہے۔ نوکر گھر میں شادیاں ہوں تو مالک اس میں بھی مدد کرتا ہے۔ بھئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب میرے بھائیوں ایک دن چھٹی تھی، نوکر اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اچانک کیا ہوا؟ اس کا مالک نکلا، اس کا مالک نکلا، اس نے اپنے مالک کو نہیں دیکھا، مالک نے اس کو دیکھ لیا۔ لوگوں نے بتایا اما دیکھا نہیں تم نے؟ آپ کے جو مالک ہے وہ نکل گئے۔ تو وہ فوراً کہتا ہے کہاں؟ ارے وہ دیکھو کیا گاڑی سے نکل گئے۔ تو فوراً وہ ایک دم سہم جاتا ہے، گھر آتا ہے، ارے سنا ہمارا مالک ہمارے گھر کی طرف سے نکل گیا، میں دیکھ نہیں پایا۔ تو لوگوں نے سمجھانا شروع کیا، بیوی نے بھی سمجھایا، ماں نے بھی سمجھایا کہ میرے شوہر، میرے بیٹے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، اس میں بہت پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ بیٹے کوئی بات نہیں ہے، تم نے دیکھا کہاں ہے؟ تو وہ نوکر کہتا ماں آپ کو معلوم نہیں ہے میں بیمار پڑا تھا، میرے مالک نے میری کتنی مدد کی تھی۔ ماں آپ کو معلوم نہیں ہے میری بیٹی کی شادی کی، میری بیٹی کی شادی میں مالک نے کتنی مدد کی تھی، فلاں موقع پہ مدد کی، فلاں موقع پہ مدد کی۔ تب ماں کہتی ہے ہاں بیٹا مدد تو کی ہے، چلو کوئی بات نہیں، کل تم جانا اپنے مالک کو خوش کر لینا۔ جب تک وہ نوکر اپنے مالک سے ملتا نہیں ہے تب تک اسے سکون نہیں ملتا، اور جب مالک کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے تب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہیں۔ میرے بھائیوں یہ ڈر کون سا تھا؟ یہ ڈر شیر والا تھا؟ یہ ڈر لاٹھیوں والا تھا؟ نہیں، یہ ڈر کوئی وہ ڈر نہیں تھا، یہ ڈر یہ تھا مالک اگر ناراض ہو گیا، مالک اگر ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سارے شفقتوں کے دروازے بند ہو جائیں، جو رقم دیتا ہے یہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ والوں نے کہا اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کی بندیوں، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے اکیلے ہو، چاہے اندھیرے میں ہو، چاہے سب کے ساتھ میں ہو، چاہے جس حال میں ہو، ہر وقت ڈرتے رہو، یہ سوچ کے ڈرو اے میرے وہ اللہ، تو نے مجھے پیاری پیاری آنکھیں دی ہے، تو نے پیاری پیاری زبان دی ہے، تو نے مجھے دماغ دیا ہے، تو نے مجھے شاندار پیر دے دیے، تو نے شاندار جسم دے دیا اور خوبصورت چہرہ دے دیا۔ اے اللہ اگر آج تو مجھ سے ناراض ہو گیا، اگر ہم گناہ کرتے رہے اور تو مجھ سے ناراض ہو گیا تو اے اللہ تو مجھ سے یہ سب چیزیں چھین لے گا۔ میرے بھائیوں بس یہ بات ذہن میں رکھو، اور مجھے وہ کتاب 1 منٹ کا مدرسہ جس کو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وانی جمع کیا ہے، اس میں ہم لوگ جب شعبہ حفظ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھ رہے تھے، اسی دور میں جب ہم کو بھی شعبہ حفظ کا استاد صدر محترم بنایا گیا تو میں نے بھی اس کتاب کو پڑھا، ہر روز اس کتاب کو میں پڑھواتا تھا۔ اس میں ایک دن حضرت نے ایک جگہ یوں لکھا کہ گناہوں کی نحوست، حضرت نے لکھا کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے برکت یہ رک جاتی ہے۔ اور آگے حضرت نے بہت بڑی بات لکھ دی کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جوانی ہی میں اس بندے کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ جوانی میں اس بندے کو اٹھا لیتا ہے۔ ہاں کبھی ہم نے غور کیا ہے
کبھی ہم نے سوچا ہے یہ دھرتی اللہ کی ہے؟ ہاں، یہ پوری کی پوری زمین اللہ کی ہے۔ ہم ایک مثال دے سکتے ہیں، جس طرح وقف بورڈ ہوتا ہے سرکاری، جو زمینیں اس کے اندر ہیں، اس زمین کا وقف بورڈ کسی نہ کسی کو متولی بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ بے زمین کا متولی بنا دیتا ہے کہ تم اس مسجد کے متولی ہو، تم اس مدرسے کے متولی ہو، تم اتنے بڑے قبرستان کے متولی ہو۔ بھئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب متولی کیا کرتا ہے؟ جب مسجد نہیں بنانا چاہتا ہے تو وقف بورڈ سے اجازت لیتا ہے۔ واقف کون ہے؟ وقف بورڈ۔ وقف کس کا ہے؟ وقف کس کا ہے؟ وقف بورڈ کا ہے۔ خالی ہمیں آپ کو وہ متولی بنا رہا ہے۔ اگر کچھ بھی خرد برد ہم کریں گے، ہم کو پہلے سے پرمیشن لینا ہوگا، وقف بورڈ سے اجازت لینا پڑتا ہے۔ جب وقف بورڈ اجازت دے دیتا ہے جتنی، اتنے ہی کام کریں گے تو کچھ نہیں۔ ہاں، اور اگر کہیں کم زیادہ کیا تو وہ گرفت کر لیتا ہے۔ کرتا نہیں کرتا؟ اے پیارے مسلمانوں یاد رکھو، اے انسانوں یاد رکھو، یہ پوری کی پوری دھرتی، یہ پوری کی پوری زمین کس کا وقف ہے؟ اللہ کا وقف ہے۔ اما یہ اللہ کا وقف ہے، اس کا واقف اللہ ہے۔ 10 گز، 20 گز، 1 بیگھا، 10 بیگھا، 100 بیگھا، 50 اسکوائر فٹ، 50,000 اسکوائر فٹ، یہ ساری زمینوں کے جو ہم آپ مالک بنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ اگر بھائی آپ کی ہے تو جنازے میں لے کے جاؤ، قبر میں لے جاؤ۔ اگر ہے آپ کی تو لے جاؤ، یہ دکان آپ کی ہے تو لے جاؤ، یہ مکان آپ کا ہے تو لے جاؤ۔ بھائی کس نے روکا ہے آپ کو؟ اما بھیا کیوں نہیں لے جاتے؟ تب کہیں گے نہیں یہ تو سب عارضی ہے، یہ تو وقتی ہے۔ اے انسانوں یاد رکھنا، یہ زمین جس پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو نعمت اللہ کی پا رہے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی زمین کا تمہیں متولی بنایا ہے۔ میرا حکم وہی ہے جو میرے محبوب پیغمبر نے تمہیں کر کے دکھایا ہے۔ یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کھانا کھاتے تھے، ایسے ہی اس وقت میں تمہیں کھانا کھانا ہے۔ جس طرح پانی پیتے تھے، ایسے ہی تمہیں اس وقت میں پانی پینا ہے۔ جس طرح میرے محبوب نبی کپڑا پہنتے تھے، ایسے ہی کپڑا پہننا ہوگا۔ جس طرح میرے محبوب نبی دشمنوں سے محبت کرتے تھے، ایسے ہی محبت کرنا ہوگا۔ جس طرح میرے محبوب نبی جس طرح پڑوسیوں کا حق ادا کرتے تھے، جیسی عبادتیں کرتے تھے، ایسے ہی تمہیں کرنا ہوگا اور میرے حکم کو بجا لانا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو معلوم قرآن نے کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، پھر رحمت کے دروازے کھلیں گے، پھر برکت کے دروازے کھلیں گے، پھر مدد کے دروازے کھلیں گے، پھر لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے ارے بھائی یہ حاجی صاحب تو دنیا سے چلے گئے، مکان تو ان کا یہی ہے، لیکن ایک غیبی آواز آئے گی، ارے سنو سنو، یہ مکان تو چھوڑ کر گئے ہیں لیکن مکان میں انہوں نے اللہ کے سامنے سجدے کیے ہیں، اس مکان کے اندر رات میں تہجد پڑھ پڑھ کے روئے ہیں، اس مکان کے اندر اللہ کے حکموں کی اطاعت کی ہے۔ آج حاجی صاحب مکان تو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن نمازیں ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، قرآن کا پڑھنا ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں،
दयानतदारी साथ में लेके जा रहे हैं, ईमानदारी साथ में लेके जा रहे हैं, अपने माँ बाप की इत्तिबा साथ में लेके जा रहे हैं, रोजे जो रखा वो साथ में लेके जा रहे हैं, हज जो किया वो साथ में लेके जा रहे हैं। ऐ लोगों, यही चीजें काम आने वाली हैं, यही चीजें काम आने वाली हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब किसी का इंतकाल होता है तो फिर ऐसा अकरबा खाली वो उसको नहला के कफना के कब्रिस्तान के अंदर ले जाते हैं और दफना देते हैं। उसके बाद उसकी नमाज, उसका रोजा, उसका सदका, उसका खैरात, उसका हज का करना, उसका पड़ोसियों से मोहब्बत करना, उसका एक दूसरे को आगे बढ़ाना कब्र में काम आता है। इसलिए हमको गुरूर नहीं होना चाहिए, ये मेरा मकान मेरा मकान। ना, मकान तो इसलिए दिया है अल्लाह ने शानदार कि हम अल्लाह को राजी कर लें। एसी वाला मकान अल्लाह ने इसलिए दिया है हम अल्लाह को राजी कर लें। अल्लाह ने समाज में माल इसलिए दिया है ताकि हम अल्लाह को राजी कर लें। अभी सदर मोहतरम हजरत मौलाना जियाउल हक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात, पहली मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो उससे पहले पता चला कि हजरत वाला आलिम भी हैं और बहुत शानदार और अच्छे ताजिर भी हैं, ताजिर भी हैं। अब आप बताइए, आप कह रहे होंगे ताजिर, अच्छा ताजिर, ईमानदार ताजिर होना कौन सी बड़ी बात है। अरे सुनो, ऐसे ताजिरों की, ईमानदार ताजिरों की, दयानतदार ताजिरों की मेरा अल्लाह तारीफ करता है। हाँ, मेरा अल्लाह तारीफ करता है। कभी कभी दुकानदारों से मिलो, भाई खैरियत से, बस दुनिया में लगा हूं। बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलो, भाई खैरियत से है, बस दुनिया में लगा हूं। अरे यार, दुनिया में नहीं लगे हो, ईमानदारी से जो ये काम कर रहे हो, ईमानदारी से जो काम कर रहे हो, इसका बेनिफिट तुम्हें ये मिल रहा है। सुनो अल्लाह क्या फरमाता, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैअ अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। अल्लाह फरमाता है ये ऐसे लोग हैं, इनका खरीदना, इनका बेचना अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। ये नमाज कायम करते हैं, ये अपने मालों की ज़कात देते हैं। ताजिरों की सिफात बयान की जा रही है। अल्लाह तारीफ कर रहा बिजनेसमैन की। ये ऐसे लोग हैं, इनका खरीदना, इनका बेचना अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। इनका खरीदना और बेचना क्या मतलब है? खरीदार भी ईमानदारी से खरीद रहा हो, देने वाला भी ईमानदारी से दे रहा हो, हाँ, कम ना दे रहा हो, झूठ बोल के बिजनेस ना कर रहा हो। मेरे भाइयों, आज तो हम आप ये भी कहने लगे, अरे यार अगर बेईमानी ना करें, अगर झूठ ना बोले तो आजकल बेचना आसान नहीं है। माफ करना, ये जुमले निकलने लगे, ये जुमले निकलने लगे हैं। लेकिन मालूम है कितना बड़ा नुकसान है झूठ बोल के बेचने का। आपको मालूम है कि फराड से बेचने का कितना बड़ा नुकसान है। आज भी सोचता हम मालदार हो गए, हम मालदार नहीं हो रहे हो, तुम जीरो हो रहे हो, जीरो। झूठ बोल के बिजनेस मालदार नहीं हो रहे हो। सुनो, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत तो जन्नत, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात ना करेगा, अल्लाह उनको पाक ना करेगा, अल्लाह उनके दिल को भी पाक ना करेगा, उनके गुनाहों को मिटाएगा नहीं मेरा अल्लाह। ऐसे 3 लोग हैं। उनमें से एक वो शख्स है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर की नमाज का वक्त हो गया और उसके बाद में वो सामान बेच रहा था। सामान एक साहब खरीदने आ गए तो नबी ने फरमाया कि उस खरीदार ने कहा, भाई ये सामान कितने का है? मेरे भाइयों गौर से सुन लो, ये सामान कितने का है? तो बेचने वाले ने कहा, खुदा की कसम ये सामान इतने रुपए का है। हालांकि वो सामान उससे कम रुपए का था, वो सामान उससे कम रुपए का था।
اس شخص نے کہا قسم خدا کی یہ سامان اتنے روپے کا ہے، یعنی کم تھا، زیادہ کی قسم کھا گیا۔ اب سامنے والے نے سوچا جب قسم ہی کھا لیے تو اس سے کم کیا کریں گے، تو اس نے اتنے ہی میں لے لیا، اتنے ہی میں لے لیا، وہ چلا گیا۔ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کو تک نہ مٹائے گا، اللہ اس کو پاک نہ کرے گا، اللہ اس کی طرف نگاہ نہ ڈالے گا۔ غیور مسلمانوں، ہم دنیا میں سب کو دیکھ کے جینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو دیکھ کے جینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلانے یہ کر رہے ہیں، اما فلانے یہ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اما وہ دیکھو مولانا صاحب تو ایسا کرتے ہیں، اما وہ دیکھو حاجی صاحب تو ایسا کرتے ہیں، اما وہ دیکھو فلاں تو ایسا کرتے ہیں۔ اے غیور مسلمانوں، میری بہنوں اور ماؤں، اگر یہ کہہ کے دل خوش کرتی ہو یا کرتے ہو تو یاد رکھنا اسلام ایسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے اس پر عمل کرو، اور جہاں اس نے روکا ہے وہاں رکو۔ تو جہاں اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہاں حاجی صاحب کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی مدد ملے گی۔ وہاں مفتی صاحب کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی مدد ملے گی۔ وہاں پردھان صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ آج میں یہاں آیا، میں نے دیکھا ہمارے ماشاءاللہ پردھان جناب عمران بھائی نام ہے، ماشاءاللہ دیکھ کی طبیعت خوش ہو گئی، ایک اچھے فکر کے مالک نظر آئے۔ تو اگر جہاں اللہ نے فرمایا ہے یہاں کھڑے ہو جاؤ، تو وہاں اگر پردھان جی بھی کھڑے ہیں، پردھان کے ماننے والے بھی کھڑے ہیں، سوڑیا مئو والے بھی کھڑے ہیں، تو میرا اللہ خوش ہے، میرا اللہ خوش ہے۔ اور جہاں اللہ نے کہا کھڑے نہ ہو، یہ شراب کی دکان ہے یہاں مت جاؤ، ہاں اب وہاں پر ہم کہیں نہیں سوڑیا مئو والوں، ہم تو آپ کے وہاں آئے تھے بڑے مولانا بن کے، اما ہم تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا میرا اللہ کہے گا ارے میرا وہ بندہ بڑا ہے جو میری مان کر آیا ہے، علم والا بڑا نہیں ہے، میری مان کر جو آیا ہے وہ بڑا ہے، جو تقوی لے کے آیا ہے وہ بڑا ہے، جو اعمال لے کے اچھا آیا ہے وہ بڑا ہے، جو ایمان کے ساتھ آیا ہے وہ بڑا ہے، جو اخلاص کے ساتھ آیا وہ بڑا ہے، جو نبی کی محبت لے کے آیا وہ بڑا ہے، جو رسول کی محبت لے کے آیا وہ بڑا ہے، جو صحابہ کی سیرت لے کے آیا وہ بڑا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کر کے آیا وہ بڑا ہے، جو ماں باپ کو ستا کے نہ آیا وہ بڑا ہے، جو پڑوسیوں کا حق دے کے آیا وہ بڑا ہے، جو پڑوسیوں کو ستا کے نہ آیا وہ بڑا ہے۔ میرے بھائیوں وہ بڑا ہے اسلام میں، وہ بڑا ہے۔ ہم آپ یہ کہہ کے بچ نہ جائیں کہ نہیں یار فلانے ایسا کر رہے ہیں، یہ دھوکے میں نہ پڑھنا، اللہ کے واسطے نہ پڑھنا۔ اذان ہو گئی ہے، یہ مت دیکھو فلانے صاحب تو نمازی ہیں وہ بیٹھے ہوئے، نہیں اذان ہو گئی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، نمازی میں کامیابی ہے، دوڑ پڑو، دوڑ پڑو۔ مفتی صاحب بھی دوڑیں گے، مولانا صاحب بھی دوڑیں گے، قاری صاحب بھی دوڑیں گے، حافظ جی بھی دوڑیں گے، حاجی صاحب بھی دوڑیں گے، ڈاکٹر صاحب بھی دوڑیں گے، انجینئر صاحب بھی دوڑیں گے، پروفیسر صاحب بھی دوڑیں گے، سیاسی رہنما بھی دوڑیں گے۔ کاہے کے لیے؟ میرے اللہ نے یہ آواز لگوائی ہے آ جاؤ، ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ آواز لگ گئی ہے طاقت والوں کے لیے، ہاں جن کے پاس طاقت ہی نہیں بیچاروں کے پاس، تو وہ تو معذور ہیں، اسپتال میں ہیں، وہ بیچارے معذور ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو طاقت والا بنا دے۔ لیکن جو دکان پہ بیٹھے ہیں یہ تو طاقت والے ہیں، یہ جو آفس میں بیٹھے ہیں یہ تو طاقت والے ہیں، یہ جو چوپال لگا کے سمجھوتا کرا رہے ہیں، صلح کرا رہے ہیں، یہ تو طاقت والے ہیں۔ میرے بھائی نماز نہیں چھوٹے گی، نماز نہیں چھوٹے گی۔ اس فکر پر ہم سب کے محبوب نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمل کر کے دکھا دیا، عمل کر کے دکھا دیا کہ 3 دن کے پیاسے حسین، 3 دن کے بھوکے حسین 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ کو
حسین فجر کی نماز پڑھ کے حسین ظہر کی نماز صلاۃ الخوف کی پڑھتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ سجدے کی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن نماز ترک نہیں کرتے، نماز چھوڑتے نہیں، نماز نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے۔ جبکہ معاف کر دینا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو آپ کے نانا جان نے کہا تھا کہ یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ تو یہ سوچ سکتے تھے کہ میرے نانا جان نے تو ہم کو سرداری پہلے ہی سے دے دی ہے۔ اے میرے بھائی، وہ حسین نماز آخری وقت تک نہ چھوڑے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم میرے بھائی دنیا کی طاقت کے بلبوتے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی کی پہلی دلیل توحید ہے، ہماری اور آپ کی کامیابی کی دوسری دلیل نماز کا وقت مقررہ پر پڑھنا ہے، ہماری اور آپ کی کامیابی کی دلیل اپنے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنا ہے، ہماری اور آپ کی کامیابی کی دلیل اپنے مالوں کی اگر صاحب نصاب ہے زکات نکالنا ہے۔ یہ ہے ہماری اور آپ کی کامیابی کی دلیل۔ پھر اس کے بعد ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں جو وقت ہے، اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے تو میڈیکل کھولو، اس حیثیت سے، طب کی حیثیت سے انسانوں کی مدد کرو۔ اللہ نے آپ کو پردھان بنایا ہے تو آپ گاؤں کے مسئلے اب حل کرو۔ اللہ نے آپ کو دکان والا بنایا ہے، دکان کھول کے اب تجارت کرو۔ اللہ نے آپ کو گاڑیاں والا بنایا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنا بزنس کرو، سب کچھ کرو۔ اسلام نے کہیں نہیں منع کیا ہے، اسلام نے کہیں نہیں منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ اسلام نے صرف یہ کہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر لو، اس کے پیچھے میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو ساری دنیا تمہاری مدد کر دے تب بھی تمہیں مدد نہ ملے گی، اور اگر ساری دنیا تمہاری مدد نہ کرے اور تم مجھے راضی کر رہے ہو تو تمہاری مدد ہو کے رہے گی۔ آپ دیکھیں نا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اے پیارے مسلمانوں آپ یہ بتاؤ اس وقت معلوم کیا اعلان ہوا تھا؟ اس وقت کیا اعلان ہوا تھا؟ اس وقت یہ اعلان ہوا تھا کہ اے لوگوں جو عبداللہ کے بیٹے کا پتہ بتا دے یا ہمیں لا کے دے دے اس کو 100 سرخ اونٹ انعام۔ اور سرخ اونٹ اس وقت کے بہت قیمتی اونٹ ہوتے تھے، ہاں بہت قیمتی اونٹ ہوتے تھے۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ میں ہیں، فقط 2 لوگ۔ کتنے ہیں؟ 2 لوگ، اور غار ثور میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ غار ثور میں ہیں۔ اب اللہ کی مدد دیکھو، جب اللہ کی مدد آتی ہے میرے بھائیوں غور سے سنو، اللہ کی جب مدد آتی ہے اللہ نے حکم دے دیا ہے اے مکڑیوں جلدی سے جالا بندو، مکڑیوں جلدی سے جالا بنو، اور بہت ساری مکڑیوں کو حکم ہوا کہ اسی میں رہو، اور اتنا مضبوط جالا بنا، اتنا مضبوط جالا چند ہی لمحوں میں بنا کہ اس پر پرندے آگے گھونسلہ بنا لیا۔ اما گھونسلہ بن گیا، پرندوں کا گھونسلہ۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ ایک طرف نبی ہیں، ایک طرف صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سر اوپر اٹھایا تو اٹھانے کے بعد فرمایا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اگر ان لوگوں نے اپنی ایڑیاں دیکھ لی تو ہم دونوں کو پہچان جائیں گے، ہم دونوں یہاں ہیں۔ ارے اللہ، ہمارے اور آپ کے محبوب نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو بکر، ہم دونوں کے بعد تیسرا یہاں کون ہے؟ تیسرا کون ہے یہاں؟
تو فرمایا گیا اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ہم دونوں کے بعد تیسرا اللہ ہے, وہی اللہ میری آپ کی حفاظت کرے. حفاظت ہوئی کہ نہیں ہوئی بتاؤ؟ حفاظت ہوئی نا. سلامتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ ماشاءاللہ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ میرے بھائیوں اب آپ کہیں گے مولوی صاحب ارے وہ نبی تھے. ارے میرے بھائی تو میں کہوں گا میرے نبی تو نمونہ بن کر بھیجے گئے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو نبی کے ساتھ یہ حالات اس لیے لائے گئے تاکہ قیامت تک جب کوئی حالات تم پر آ جائے تو تم گھبرانا نہیں, تم پریشان نہ ہونا, بس تم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا, نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے لگنا, صحابہ سے محبت کرنے لگنا, صحابہ کے چہیتوں سے محبت کرنے لگنا, اور جو اللہ کہے وہی کرنا. ہاں جھوٹ ہرگز نہ بولنا, ہرگز جھوٹ نہ بولنا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر جلیل القدر صحابہ شہید ہو رہے ہیں, جلیل القدر صحابہ شہید ہو رہے ہیں. اس میں یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے. ایسے موقع پہ کیا ہوا معلوم؟ آپ کے جانثار صحابہ سب واپس ہونے لگے کہ اب جینے سے کیا فائدہ. فوراً اللہ کی طرف سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین. اور ہمت مت ہارو اور غم مت کرو اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے. تو میرے بھائیوں یہ جو مدرسے ہیں, میرے بھائیوں یہ جو دین درسگاہیں ہیں, یہ سب ایمان کو بچانے کی درسگاہیں ہیں. ہاں یہاں ایمان بچانے کی تعلیم دی جاتی ہے, جھوٹ سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے, لڑائیوں سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے, ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو اس کی تعلیم دی جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اس کی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. تو جب اللہ کہہ رہا ہے لوگوں سے اچھی بات کہو تو ہمارا ہندو بھائی ہے, ہمارا سکھ بھائی ہے, ہمارا عیسائی بھائی ہے, ہمارے مسلم بھائی ہیں, سارے انسان لوگوں میں شمار ہیں. یہاں مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, سب سے پریم سے ملو, سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے. ماشاءاللہ آپ کا یہ مدرسہ غالباً باب الاسلام نام ہے, باب التعلیم, جو ماشاءاللہ آپ کا یہ مدرسہ ہے. 2 سال کے اندر 8 بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گئے. کیا ہو گئے؟ حافظ قرآن. ان کے سروں پر اللہ کے محبوب نائب رسولوں نے دستار یعنی پگڑی اپنے دستے مبارک سے باندھی نا. اب آپ یہاں کوئی ان کے والد بھی بیٹھے ہوں گے, کوئی ان کے چچا بھی بیٹھے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے نا. اب سن لیں میرے بھائی, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان بچوں کے سروں پر آج دستار بند گئی ہے ماشاءاللہ, کتنے مبارکباد ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں اے غیور مسلمانوں, خالی یہ بچے ہی قابل مبارکباد نہیں ہیں بلکہ ان کی ماں بھی قابل مبارکباد ہیں, ان کے والد محترم بھی قابل مبارکباد ہیں, اور ان کے خاندان والے بھی قابل مبارکباد ہیں, اور ان کے استاد محترم بھی قابل مبارکباد ہیں. کیوں؟ سنیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ روایت. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اس کو یاد کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اور پھر اس کے بعد اس پر وہ چلتا رہا۔ ایسے حافظ قرآن کو اللہ تعالی قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے بعد اللہ کہے گا اے حافظ قرآن اپنے خاندان والوں کو 10 لوگوں کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں داخل کرا لو، جہنم سے نکلوا کے جنت میں داخل کروا لو۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ روایت میں ہے کہ خاندان والے۔ کون لوگ ہوں گے؟ خاندان والے۔ اب آپ بتائیے، میں نے کہا تھا نا قابل مبارکباد تو باپ بھی ہیں، ماں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، خاندان میں تو یہ سب لوگ شمار ہیں، بھائی بہن بھی تو ہیں۔ اے میرے بھائیوں، خالی اسی پہ بس نہیں ہوگا، اسی پہ بس نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن میرا اللہ کہے گا فرشتوں حافظ قرآن کو بلاؤ۔ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا ان کی امی کو بلاؤ، ان کے ابو کو بلاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا جنت سے 2 کرسیاں لے آؤ، فرشتوں ذرا جنت سے 2 کرسیاں لے آؤ۔ وہ یاقوت والی کرسیاں، موتیوں والی کرسیاں شاندار ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کہے گا فرشتوں ذرا جنت سے 2 لباس بھی لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ کہے گا اے حافظ قرآن کی اماں یہ لباس پہن لو، اے حافظ قرآن کی ابا یہ لباس پہن لو۔ حافظ قرآن کی اماں ابا کہیں گے اے اللہ اتنا قیمتی لباس جو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا اچھا لباس میں نے کبھی نہیں دیکھا، آج یہ لباس مجھے دیا جا رہا ہے۔ تو آواز آئے گی تم نے جو اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کرایا ہے یہ اس کا صلہ ہے جو تم نے اس پہ لگایا تھا، اس کا بدلہ ہے یہ۔ پھر اس کے بعد یہیں پہ بس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں تاج لے آؤ، 2 تاج لے آؤ، 2 تاج لے آؤ۔ اب وہ تاج حدیث پاک میں ہے سورج سے بھی کئی گنا زیادہ اس میں چمک دمک ہوگی۔ پھر وہ تاج لایا جائے گا، اور پھر حافظ قرآن کی ماں باپ کی تاج پوشی میرا اللہ فرمائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حافظ قرآن کی تاج پوشی میرا اللہ فرمائے گا۔ میرے بھائیوں یہی پہ بس نہیں ہوگا، یہی پہ بس نہیں ہوگا۔ آج جب دنیا میں میرا آپ کا بچہ کامیاب ہوتا ہے تو کہیں تحفے میں بستے ملتے ہیں تو کہیں مال بھی ملتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ محمود آباد سے تشریف لائے میرے بھائی، ہم لوگ 2017 میں ماشاءاللہ گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو اس میں جناب حاجی محمد فاروق صاحب مدد ذلہ العالی بھی ماشاءاللہ تھے۔ ابھی اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، چلے محمود آباد سے، اور اس کے بعد یہاں آئے اور فرمانے لگے کہ ہم ان حافظ قرآن کو 500 روپے دیں گے۔ بھائی دیے گئے کہ نہیں دیے گئے؟ اب میرے بھائیوں سنو، میرا اللہ بھی اس دن کیسی جائیداد دے دے گا۔ آج دنیا کی جائیداد چھوڑ دیے، حافظ قرآن بچے کو بنا لیا ہے، لو میرا اللہ جائیداد دے رہا ہے۔ کیسی جائیداد؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا اے حافظ قرآن آؤ میرے سامنے، جیسے تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے آج تم میرے سامنے قرآن پڑھو، میرے سامنے قرآن پڑھو۔ حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا، ماں باپ کا 1 درجہ بڑھ جائے گا۔ حافظ قرآن 2 آیتیں پڑھے گا، باپ کا 2 درجہ بڑھے گا۔ حافظ قرآن 3 آیتیں پڑھے گا، باپ کا 3 درجہ بڑھے گا۔ یعنی 6666 آیات والا اتنا لمبا چوڑا محل کس کا ہوگا؟ حافظ قرآن کے ابا کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن کے ابا کی اتنی بڑی پراپرٹی ہوگی اس زمانے میں جب اللہ کے وہاں پہنچیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے
کہ حافظ قرآن جب قرآن پڑھے گا اللہ کہے گا میرے سامنے قرآن پڑھو، اللہ کہے گا میرے سامنے قرآن پڑھو۔ حافظ قرآن قرآن پڑھے گا، ایک آیت پڑھے گا اس کا 1 درجہ بڑھے گا، 2 آیتیں پڑھے گا اس کا 2 درجہ بڑھے گا، 3 آیتیں پڑھے گا اس کا 3 درجہ، ایسے ہی 6666 آیات والا اس کا بھی محل تیار ہو جائے گا حافظ قرآن کا۔ اللہ اکبر! ایک طرف جنت میں حافظ قرآن کے ابا کا محل ہوگا، دوسری طرف جنت میں حافظ قرآن کا محل ہوگا۔ ارے میرے یاروں یہ بتاؤ، میں پردھان جی سے بھی کہتا ہوں، پردھان جی آپ کے بیٹے کا بھی شاندار محل ہو اور آپ کا بھی اچھا محل ہو تو آپ کتنا خوش ہوں گے بتاؤ؟ اللہ کتنا خوش ہوں گے! ارے خوشی مارے جھوم اٹھتا ہے باپ، جھوم اٹھتا ہے، میرا یہ مکان ہے، میرے بیٹے کا یہ مکان ہے، میرے دوسرے بیٹے کا یہ مکان ہے، میرے تیسرے بیٹے کا یہ مکان ہے۔ باپ خوشی خوشی بتاتا کہ نہیں بتاتا؟ تو میرے بھائیوں، اگر آج آپ نے حافظ قرآن بنا لیا اپنے خاندان کے کسی بچے کو یا اپنے بیٹے کو، تو بتاؤ میرے بھائیوں آپ نے اپنی اچھی آخرت بنا لی کہ نہیں بنا لی؟ ابا بھی اماں بھی محل میں، اور ابا کے ساتھ بیٹے کا بھی محل سامنے ہوگا۔ اب سوچو، خالی محل ہی نہیں ملے گا، خالی محل ہی نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے حافظ قرآن نہیں بن پاتے ہیں، لیکن بچہ ناظرہ تو پڑھ لیتے ہیں نا، ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی دیکھ کے قرآن پڑھ لیتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کے بیٹے نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا، اللہ اس کے باپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ غیور مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ خالی آپ حافظ بنا لیجئے، ارے یار جب یہ ننھا بچہ، ان میں سب سے چھوٹا بچہ ہوگا 7-8 سال کا ہوگا، اب یہ 8 سال کی عمر میں جب 6666 آیتیں یاد کر سکتے ہیں تو کیا یہ بچہ اگر اس کو آپ ڈاکٹر بناؤ تو نہیں بن سکتا؟ بن سکتا کہ نہیں بن سکتا؟ یہی بچہ کیا آپ اس کو انجینئر بناؤ تو بن نہیں سکتا؟ یہی بچہ کیا پروفیسر اب بن نہیں سکتا؟ جب یہ 6666 آیتیں یاد کر سکتا ہے بفضل الہی تو یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عصری تعلیم کا ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ ہم بنانے پہ آ جائیں، بنائے گا اللہ، لیکن ہم ارادہ تو کریں، ہم ہمت تو کریں، ہم اللہ سے بھیک تو مانگیں۔ اس لیے آج میں تہہ دل سے مدرسہ باب التعلیم کے بانی و ناظم جناب حافظ نور الحسن صاحب مدہ ذل العالی اور ان کی کمیٹی، ان کے چاہنے والے، ان کا کیسا بھی جس نے تعاون کیا، ان کے تعاون کرنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے سلیامو گاؤں میں جو بارہ بنکی کا ایک حصہ ہے یہ گاؤں، اس گاؤں کے رہنے والوں کو سبھی کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ بہت کم وقت میں بڑا اچھا رزلٹ اللہ نے دکھا دیا ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے حافظ صاحب ابھی یہاں ناظم جلسہ محمود آباد کے بہت بڑے شاعر جو ایک چھوٹے اس کے نام سے مشہور تھے، عثمانی صاحب کے نام سے، ان کے بیٹے پیاری نظامت فرما رہے تھے، بہت پیاری نظامت فرما رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا منہاج الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت عمدہ بڑا پیارا خطاب ماشاءاللہ ہم سب کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ اسی طرح میرے مربی جناب حافظ وقاری مولانا رفیق احمد ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت کم وقت میں بہت قیمتی خطاب ہمارے و آپ کے سامنے پیش فرما گئے۔ ان حضرات کی موجودگی میں ناظم جلسہ صاحب نے ایک بات فرمائی۔ کون سی بات فرمائی؟ فرمایا کہ یہاں پر مدرسہ فرقانیہ کے
استاد محترم سنڈیلا سے ہفتے میں 1 یا 2 دن یہاں آتے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اے اللہ دونوں حضرات قابل مبارکباد ہیں, بلانے والے بھی اور جن کو بلایا گیا وہ بھی. کتنے دونوں مخلص ہیں, کہاں سنڈیلا اور کہاں سڑیام. پتا چلا کہ حافظ نور الحسن صاحب کے دل میں اللہ نے یہ بات بھی ڈالی ہے کہ جو بچے حافظ بنے وہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے بنے. اور تجوید بہت اہم ہے میرے بھائیوں. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کی سنجیدگی سے بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا. میرے بھائی تجوید کی 2 باتیں سنو. ایک ہے لحن جلی اور دوسری ہے لحن خفی. یہ 2 غلطیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں, غور سے سن لینا. 2 غلطیاں ہوتی ہیں, ایک ہے لحن جلی, دوسری ہے لحن خفی. صاحب تجوید یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر لحن خفی کی غلطی ہو گئی تو نماز مکروہ اور لحن جلی کی غلطی ہو گئی تو نماز فاسد ہو گئی. اب لحن خفی کسے کہتے ہیں, اس کی تعریف کیا ہے؟ لحن خفی کی تعریف یہ ہے کہ جہاں موٹا حرف پڑھنا تھا وہاں باریک پڑھ دینا, اور جہاں باریک حرف پڑھنا تھا وہاں موٹا پڑھ دینا. اگر یہ غلطی ہو گئی تو یہ لحن خفی ہے, اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے اگر نماز میں پڑھی گئی. اور لحن جلی کی غلطی یہ ہے کہ سین ہے, سین اس کی جگہ ہم پڑھ دیں شین. سین ہے اس کی جگہ ہم پڑھ دیں سا. زال ہے اس کی جگہ ہم پڑھ دیں جیم. اگر یہ غلطی ہو گئی تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب آپ بتائیے قرآن کریم کو پڑھنا تجوید کے ساتھ کتنا ضروری ہے. تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. یہ چند باتیں اللہ نے نکلوائیں, لیکن رمضان المبارک ہم سے اور آپ سے بہت قریب ہے. پیارے مسلمانوں سن لو اچھی طرح, ایک روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے نہ چھوڑنا. اگر رمضان کا ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی تم روزہ رکھ لو, رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ارادہ کر لینا میری بہنوں, میری ماں, میرے بھائیوں, سب لوگ ارادہ کرو, ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ایک دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے. دوسرا ارادہ ایک اور کرو. دیکھو رمضان میں قرآن پاک سنا جاتا ہے. رمضان میں تراویح کے اندر پورا قرآن سننا سنت, اور پورے رمضان تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آج ہم لوگ ایک سنت تو زندہ کرتے ہیں چھوٹی والی, اور بڑی سنت چھوڑ دیتے ہیں. کسی نے کہا ارے یار چلو جہاں 3 دن میں قرآن ہوتا ہو وہاں سن لو چل کے. کسی نے کہا ارے جہاں 10 دن میں قرآن ہوتا ہو وہاں سن لو. اچھی بات ہے, آپ 10 دن میں قرآن سن لو, اچھی بات ہے. اس لیے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا, بزنس کا بھی معاملہ ہے تو سارے کام ہو جائیں گے, سن لو, اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد جہاں علم تر کیف ہو رہی ہے وہاں علم تر کیف پڑھو. ہاں یہ نہیں ہے کہ سن لیا ہے, اب یہ کہ 10 دن تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا, اب علم تر کیف پڑھ لیں گے تو کم ٹائم لگے گا. اس لیے کہ رمضان کا چاند نکلتے ہی, رمضان المبارک کا چاند نکلتے ہی تراویح پڑھنا شروع کریں گے, اور عید کا چاند نکلتے ہی تراویح پڑھنا روک دیں گے. تراویح پڑھنا روک دیں گے. یہ تراویح
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی دی گئی ہے، کسی اور امت کو تراویح نہیں ملی ہے، اس لیے تراویح کی قدر کرنا۔ تیسری بات یہ ہے، قرآن پاک ضرور پڑھو، 10 قرآن پڑھ لو، 20 پڑھ لو، اللہ جتنا قرآن پڑھوا دے، لیکن حرف کاٹ کاٹ کے نہ پڑھنا، تجوید کے خلاف نہ پڑھنا۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم کہاں اب تجوید سیکھنے جائیں گے؟ آپ کہیں گے ہم کہاں تجوید سیکھنے جائیں گے مولوی صاحب، آپ بھی ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی قرآن نے تو پیاری بات کہہ دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو جتنا مکلف کیا ہے اتنا عمل کر لو، اتنا عمل کر لو۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قرآن کریم اٹک کر پڑھتے، یعنی پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن اٹک کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن اٹک کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو ڈبل اجر دیتا ہے، ایک قرآن کے پڑھنے کا اور دوسری قرآن پاک کی دلچسپی کا۔ اس لیے میرے یاروں، قرآن نہیں پڑھے ہو تب بھی کوشش کرنا میرے بھائیوں کہ قرآن چاہے 2-3 آیتیں پڑھو، اٹک کے پڑھو، نہیں اگر شرم آتی ہے تو چھپ کے امام صاحب سے پڑھ لو، اپنی بیوی سے پڑھ لو۔ بعض جگہ تو یہاں تک بھی دیکھے گئے بیویوں نے اپنے شوہروں کو قرآن پڑھا دیا۔ آج کی تو بیویوں معاف کر دینا، آج تو یہی ہے کہ سونا یہ والا چاہیے، ہاں سعودی والا چاہیے، سعودی والا سونا چاہیے، لیکن اپنے شوہر کو بھی سعودی والا بنا رہی ہو کہ نہیں بنا رہی ہو؟ ہاں، اپنے شوہر کو بھی قرآن پاک پڑھنا کبھی پوچھا؟ جو شوہر آپ کو کھلا رہا ہے، پھرا رہا ہے، شاندار طریقے سے اعلیٰ قسم کی گاڑی سے گھما رہا ہے، سونے سے پیلا کیے ہوئے، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ میرے شوہر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے آتا ہے، ہم اپنے شوہر کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے؟ اب آپ کہیں گے کیسے سکھائیں، کیا ڈنڈا لے کے بیٹھے؟ ہاں، تو جہاں تک ڈنڈے کی بات آ گئی تو میں یہاں کے بھی استاد محترم، اللہ کرے ایسے نہ ہو، حافظ قرآن کو مارنا نہیں چاہیے، نہیں مارنا چاہیے۔ آنکھ کی سختی تو دکھا سکتے ہو، تھوڑی ڈانٹ بھی دے سکتے ہو کہ بچہ جلدی حفظ کر لے، لیکن مارنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائی، آج لوگ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر کیا کیا بنا دیتے ہیں، مار کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ہمارے وہاں یاد رکھنا کچھ مائیں ایسی ہیں کہتی یہ نہیں پڑھ رہا ہے نرسری کے جی میں، ایک گڈو کے ابا لکھا دے ان کا نام مدرسے میں، آ جائے گا سمجھ میں۔ یہ باتیں آتی کہ نہیں آتی؟ لکھا دے نام مدرسے میں، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو وہ بچہ اگر جانتا ہوگا تو ٹھیک، تمہارا ایک دن اماں پوچھے گا نا، اماں جب ہم پڑھنے نہیں جاتے ہیں تو آپ مدرسے کا ذکر کاہے کرتی ہیں؟ تو اماں بتائیں گے جب ٹھکمس تمہاری ہوگی نا سمجھ میں آ جائے گا، ابھی ابا کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے ہی خاندان میں ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ 6 کلاس میں بچہ ہے، جب دیکھو تب ان کی ماں کہتی ان کا نام مدرسے میں لکھوا دو، تو کہتا امی نہیں یہ پڑھنے جائیں گے۔ تو مدرسے ایسے نہیں ہونا چاہیے، مدرسوں میں بچوں کو مار پیٹ نہیں، شفقت اور ان کو مستقبل دکھایا جائے اور تھوڑی سی آنکھ دکھا دی جائے، سختی کر لی جائے، کیونکہ حافظ قرآن مارنا مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات اور آخری بات ہے، اس کے بعد بات ختم ہے، کہ پیارے مسلمانوں، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرو، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرو۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھے ہیں، ہم حافظ نہیں ہیں، تو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ حافظ نہیں بنانا چاہتے ہو تو ان کو اتنا علم دے دو کہ یہ قرآن پاک کا ناظرہ سیکھ لیں، تاکہ ہمارے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرے حلال و حرام کی تمیز کرنے بھر کا ان کو علم دے دو،
ان کو اتنا علم دے دو، اتنا علم دے دو کہ ان کو حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، پیغمبروں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے ان کو پتہ چل جائے، پیغمبر اور صحابہ میں کیا فرق ہے ان کو پتہ چل جائے۔ اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی پورے ملک کے اندر ایک جگہ سوال جواب ہوتے، وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال وہاں ایک صاحب کا بڑا چرچا تھا، ایک نوجوان کا بڑا چرچا تھا کہ بہت علم والا، بہت علم والا۔ بہرحال اس کو لوگوں نے کہا تم بھی وہاں پہنچو، کروڑپتی بن جاؤ گے۔ الغرض ہوا یہ کہ اس سے سوال کیا گیا، 4 نام دیے گئے، 4 نام، 3 پیغمبروں کے نام دیے گئے اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام کا نام اس میں ڈال دیا گیا۔ کہا گیا یہ بتاؤ ان 4 ناموں میں کون وہ نام ہے جو پیغمبر نہیں ہیں؟ تو اس نے پہلے تو یہ کہا یہ سوال ہٹاؤ، یہ سوال ہٹاؤ۔ پھر کہا گیا نہیں نہیں بھائی سوال آ گئے تو بتانا پڑے گا پبلک بیس پہ۔ تو اس نے معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تھا کہ یہ پیغمبر نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہت دکھ کی بات ہے، ہمارا بیٹا آج کے بڑے بڑے شرما لوگوں کے نام جانتا ہے، ہمارا اور آپ کا بیٹا بیٹی اپنے پیغمبروں کا بھی تو نام جانے، فرشتوں کا بھی تو نام جانے، ہاں رسولوں کا بھی تو نام جانے۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ دوسرے آج کل بچوں کو یہ بتایا نہیں جاتا ہے، شروع میں یہ مدرسوں میں تو بتایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ اب یہی بچہ مدرسے سے نکلا، پنجم تک پڑھ لیا، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اب اس کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، اس کو آپ نے انجینئر بنا دیا، انشاءاللہ یہ بچہ بھٹکے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو وہ حدیثیں سنا دی گئی ہیں، شروع میں اس کے دماغ میں ریکارڈ کر دی گئی ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ وہ پھسر پھسر جب آئے گی اس کی بیوی کرنے والی کان میں، تب بھی وہ اپنی اماں کو نہ چھوڑے گا، تب بھی وہ اپنے ابا کو نہ چھوڑے گا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اس لیے میرے بھائیوں، پیارے مسلمانوں، ہم کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا، آگے آنا پڑے گا۔ تعلیم کے میدان میں آگے نہیں آؤ گے تو ہمارا آپ کا سماج کمزور ہو جائے گا۔ مال کی بنیاد پر سماج طاقتور ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن سب سے زیادہ طاقتور سماج علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو شروع میں قرآن پاک کا ناظرہ کرا دو اور پنجم تک مدرسے میں تعلیم دلوا دو، اور اس کے بعد ان کو لے جاؤ 6 میں لے جاؤ، پھر ہائی اسکول میں لے جاؤ، پھر انٹر میں لے جاؤ، پھر BA کراؤ، پھر ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ آپ کو کوئی نہیں منع کرتا، کوئی نہیں منع کرتا ہے، اس لیے بناؤ۔ آپ سیاسی میدان میں آنا چاہتے ہیں، پردھان بننا چاہتے ہیں بنو، ودھایک بننا چاہتے بنو، MP بننا چاہتے ہو بنو، منع کہیں نہیں کیا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے ایماندار بن جاؤ، سب سے پہلے قرآن سے جڑ جاؤ، اس کے بعد جو چیز آپ لینا چاہتے ہو ایمان کی روشنی میں لے لو، دنیا میں بھی عزت ملے گی، بعد مرنے کی بھی عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم الشان جلسے کو قبول فرمائے، اور صدر محترم کی صدارت حضرت مولانا ضیاء الحق قاسمی صاحب کی صدارت ہوئی، اس کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے جناب حافظ نور الحسن صاحب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ رب کریم یہ جو حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ایسا ہی بنائے رکھ جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو تاج قیامت کے دن مل جائے، انہیں بھی تاج قیامت کے دن مل جائے، ان کو ایسا اللہ تعالیٰ بنائے رکھ۔ حاضرین کی جائز تمنائیں پوری فرمائے۔ سڑیاموں والوں بہت خوشی ہوئی کہ ایسے استاد محترم آپ کے وہاں موجود ہیں۔ جب بغیر تعاون کے اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے تو اگر آپ سب کا انہیں تعاون حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ بڑا کام ہو جائے گا۔ آپ سب کا تعاون حاصل رہے گا انشاءاللہ بابو تعلیم کے سلسلے میں؟ بھائیو ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دو رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ مدد فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔